اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا، وحی کیا گیا۔ اب اس قرآن کو اللہ عز و جل نے کیوں نازل فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیوں وحی فرمائی؟ تو خود آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ساتھ میں تم کو ڈراؤں۔ کس چیز سے ڈراؤں؟ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تم کو ڈراؤں۔ کس چیز سے ڈراؤں؟ تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور اللہ پر ایمان نہ لانے کی سزا کے سلسلے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بشارت سنانے کے لیے تشریف لائے، وہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نذیر بنا کر کے بھی اس فرش گیتی پر بھیجا۔ خود اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن جو اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اس قرآن کے ذریعے سب کو ڈرانا ہے، سب کو اللہ عز و جل کا خوف دلانا ہے۔ میں تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ذریعے حضور ڈرا رہے ہیں۔ کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ تو کیا اس کتاب کے ذریعے جو ڈرانے کی بات ہے، تو کیا یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے؟ اور کیا یہ کتاب اتنی سچی ہے کہ اس کے اندر جو باتیں کہی گئی وہ سب کے سب صحیح ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانہ گزر چکا اور زمانہ گزر جائے گا، اس کتاب جیسی سچی کتاب کوئی پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اور جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ اگر اس نے یہ فرما دیا کہ مجھے اللہ نہیں ماننے کی سزا کیا ہے، اور نہ ماننے کے عوض کے اندر تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو بالکل وہ حق ہے۔ اگر اس نے یہ فرمایا کہ میرے ارشاد پر عمل نہیں کرو گے تو تم میرے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، بالکل اپنی جگہ صحیح ہے۔ اگر قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرما دیا ہے کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، تو وہ گناہ کی سزا مل کر کے رہے گی، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ بھی سچا،
اس کی کتاب بھی سچی، اور جس رسول پر کتاب نازل ہوئی وہ رسول بھی صادق الوعد الامین۔ اس لیے جب کبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے، اولیاء کرام علیہم الرضوان کے سامنے اللہ کا کوئی فرمان آ جاتا تو وہ اللہ عز و جل کے فرمان کو سننے کے بعد لرز جایا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے اور کسی پڑھنے والے نے پڑھ لیا رات کی تاریکی میں ان عذاب ربک لواقع، یہ آیے کریمہ رات کے سناٹے میں کسی گھر سے سنائی دیتی ہے، فاروق اعظم یہ آیت سن کر وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گشی تاری ہو جاتی ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی اتنا تو سوچو کہ آپ کو خالی کہہ دے کہ کل ای ڈی کی ریڈ پڑنے والی ہے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، آپ پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کل فلاں جانچ کرنے آنے والا ہے، سنتے ہی پسینے نکل جاتے ہیں۔ تو جب انسان کے قول کے اندر اتنی طاقت ہے تفتیش کرنے والے کی کہ تفتیش کرنے والا اگر کوئی آئے تو آپ کام جاتے ہو، تو اللہ عز و جل تو خود فرماتا ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ جب اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے شاعروں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کی آیتیں سنی تو سننے کے بعد ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور برجستہ پکار اٹھے، ہم نے بڑے بڑے شعراء اور حکیموں کی باتیں سنی ہیں لیکن یہ کلام بتا رہا ہے کہ سچا ہے، اور یہ کلام بتا رہا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی کا کلام ہے۔ اب آئیے اس کتاب کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں اور ان بچوں کے بارے میں بتاؤں اور ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کے سینے میں قرآن مقدس موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت محمد قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، ذکرہ للذاکرین کے اندر فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کم و بیش 1100 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ رخ والضحیٰ کی زیارت کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کے وہ ولی کامل فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جب کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو گویا رخ والضحیٰ کی زیارت کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں
اللہ اکبر. کسی نے آ کر ان سے پوچھا میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں تاکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے میں مشرف ہو سکوں. تو آپ جانتے ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے بندے سن لے, تو قرآن کو دیکھا کر, قرآن کی تلاوت کر, ایک نہ ایک دن تجھے صاحب قرآن کا جلوہ نظر آ ہی جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے, اس کتاب کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس تک یہ کتاب پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے بھی ڈرا رہا ہوں جس تک یہ کتاب پہنچ رہی ہے, اور تم کو بھی ڈرا رہا ہوں. پتہ چلا اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس کتاب کے اندر جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچو. اگر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچو گے, اللہ عز و جل کے احکام کی نافرمانی کرو گے, تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. زمانہ دکھا رہا ہے, حالات دکھا رہے ہیں, اچانک پکڑ ہو رہی ہے. انسان اپنے منصوبے بناتا ہے, اپنے خواب تیار کرتا ہے, اپنی پلاننگ بناتا ہے, لیکن آپ مجھے بتاؤ کون سا انسان ہے جس کی 100% پلاننگ کامیاب ہو رہی ہو, یا جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے, کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ جو ہے کیا معاملات پیش آنے والے ہیں. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب نے واضح لفظوں میں فرما دیا, بندے جینے کی تجھے ہوس ہے, جینے کی تیرے اندر تڑپ ہے. دنیا کا کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا, دنیا کا انسان موت سے بچنے کے لیے کبھی اپنے لیے سیکیورٹی گارڈ کا انتظام کرتا ہے, کبھی بلیٹ پروف جیکٹ پہن لیتا ہے, کبھی بلیٹ پروف کار کے اندر سفر کرتا ہے, اور سوچتا ہے کہ وہ مرے نہیں, کوئی مارے نہیں. لیکن اللہ اکبر, میرا رب ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. میرا رب فرماتا ہے أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر کے رہے گی, چاہے تم مضبوط قلعے کے اندر رہو. پتہ چلا اگر اللہ کا فرمان سچا نہیں ہے اور اللہ کی کتاب سچی نہیں ہے, تو پھر مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا. باڈی گارڈ کے درمیان ہوتا ہے, باڈی گارڈ ہی کبھی شوٹ کر دیتے ہیں. انسان مرنا نہیں چاہتا, بلیٹ پروف جیکٹ پہن کر جاتا ہے, اٹیک آتا ہے اور مر جاتا ہے. موت سے کوئی نہیں بچ پاتا. پتا چلا اللہ کا فرمان سچا ہے, اللہ کی کتاب سچی ہے, اللہ کا حکم سچا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے اس کتاب کے ذریعے جب ڈرایا گیا اور جو ڈرتا چلا گیا, اللہ عز و جل نے اسے عزت و سربلندی عطا فرمائی.